بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. جیسا کہ درس کا اعلان ہوا کہ افر العبادات فی حیات المسلم، ہم جو عبادتیں بجا لاتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے کیا آثار ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں. اس تعلق سے مشہور عالم دین مدینہ نبویہ کے محدث شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا یہ درس ہے جو آپ نے امریکہ کے کچھ لوگوں کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے ارشاد فرمایا تھا. تو آپ شروع کرتے ہیں یہ جو ہم نے مقدمہ پڑھا اس کے بعد کہ السلام علیکم، اے میرے مسلمان بھائیوں جو مجھے سن رہے ہو امریکہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر. اللہ عز و جل سے اپنے اور آپ کے لیے مدد اور راست بازی کی صحیح راہ پہ ہم چلیں اس کی دعا کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے جس میں آپ رغبت رکھتے ہیں کہ میں اس پہ کلام کروں، وہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں عبادات کا کیا اثر ہوتا ہے. تو میں کہوں گا کہ عبادت کی جو تعریف ہے، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، ایک ایسا نام ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں، اعمال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. عبادت کی تعریف میں جتنی تعریفات کی گئی ہیں اس میں سے یہ سب سے بہترین ہے. اور عبادت کی اہمیت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے اور رسولوں کو بھیجا اسی واسطے، اور اپنی کتابوں کو بھی عبادت کا حکم دینے کے لیے ہی بھیجا ہے اور اپنے علاوہ غیر کی عبادت سے منع کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ عز و جل نے انہیں اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی نافرمانی سے منع کرنے کے لیے. اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اس سے اجتناب کرو جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو مگر یہ کہ اس کی جانب یہی وحی کی کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے، تو میری ہی عبادت کرنا. اور عبادت جو ہے اس کی بہت سی انواع ہیں، اقسام ہیں، جن میں سے خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے،
رحبت ہے، ڈرنا ہے، خشیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، انابت ہے اس کی جانب رجوع کرنا دل سے، اور استعانت مدد طلب کرنا، استغاثہ فریادیں کرنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، نظر و نیاز وغیرہ ذالک من انواع عبادہ. اس کے علاوہ بہت سی عبادت کی انواع ہیں، اور عبادات ہی میں سے ارکان اسلام بھی ہیں جو حدیث جبرائیل مشہور ہے اس پر مشتمل ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے متعلق کہ اسلام کیا ہے، فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، کہ گواہی دو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کے طرف جانے کی تم استطاعت رکھتے ہو. اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور یہ پہلی حدیث ہے ان کے ہاں کتاب الایمان میں. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں بھی یہی بات ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین کے قرار، وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، حج البیت وصوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور یہ پہلی حدیث ہے امام بخاری کی صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 19ویں نمبر پہ. پھر یہ بات ہے کہ بلا شبہ جو عبادت ہے اس کی قبولیت کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی، عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنایا گیا ہو. دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اخلاص میں اللہ کو اکیلا کرنا اور اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لازمی ہے کہ اللہ اکیلے کے لیے اخلاص اپنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور نہ ہی عبادت کی جتنی بھی انواع ہے اس میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے. اسی طریقے سے یہ لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، آپ کی پیروی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے مگر صرف اسی طریقے کے مطابق جو رسول کریم صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ نے کی ہوں. یہ ہیں آپ کی شہادتین جس کا آپ اقرار کرتے ہیں کلمے کا، اس کا تقاضا کہ گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کیونکہ یہ جو شہادتین ہیں اس کا تقاضا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور عبادت کی جتنی بھی انواع ہیں ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے ادا نہ کریں، بلکہ عبادات ساری کی ساری خالصتاً اللہ کے لیے ہو، لوجہ اللہ ہو. اور جو محمد رسول اللہ کی گواہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ عبادت اس چیز کے مطابق ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بدعات و محدثات، نئے نئے کام جو دین میں نکالے جاتے ہیں، منکرات، ان کے ذریعے نہ ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بلکہ عبادت سنت کے مطابق ہو، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہو. حاصل کلام یہ ہے کہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. اور جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کے مطابق ہو. تو لازم ہے کہ اعمال میں سے کوئی بھی عمل آپ کریں تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو.
اس کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک نہیں پائی جائے گی، مفقود ہوگی، یعنی اخلاص نہیں ہوگا، یا پھر اخلاص تو ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت نہیں ہوگی، یا پھر دونوں ہی چیزیں مفقود ہوں گی، نہ اخلاص ہے نہ اتباع سنت ہے، تو ایسا عمل مردود ہے، واپس منہ پہ مار دیا جائے گا کرنے والے کے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. فرمانے باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم آئے ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے ان اعمال کی طرف، اور انہیں ریت کے ذروں کی طرح اڑا پھینکا، پراگندہ ذروں کی طرح، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس میں بیان ہے کہ عمل جو ہے ناقابل قبول ہوتے ہیں اگر اس میں اخلاص نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمل جس طرح اس آیت میں ذکر ہے کہ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کے مطابق نہیں، بدعت پر مبنی ہے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. فرمایا صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم، ہمارا امر نہیں تو وہ مردود، ناقابل قبول ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد الترمذی کی روایت ہے العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے، اور امام الترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے. فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، کہ بے شک میرے بعد تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا تو بہت اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ہدایت یافتہ، ان کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا، اس سے تمسک اختیار کرو، وعضوا علیہا بالنواجذ، جبڑے کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اسے پکڑو. ایاکم ومحدثات الامور، اور دین میں نئے نئے کاموں سے دور رہو، اس سے بچو. فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ بلا شبہ ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے. وكل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی ہے، اور یہی وضاحت آپ نے اس حدیث میں بھی فرمائی جس میں امت کے اندر تفرقہ بازی کے سبب 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو فرقہ ناجیہ نجات پانے والا ہے، جہنم سے بچنے والا، اس کا ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو نجات یافتہ ہیں وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم. اسی طرح امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس نے اس کے پہلے حصے کی اصلاح کی. اور آگے فرمایا آپ نے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے وہ اچھی سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس کا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے میں، رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھا آج بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی. یہ امام الشاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں یہ روایت ذکر کی ہے. تو کافی نہیں ہے کسی کے لیے کہ انسان کہے کہ میں تو یہ عمل کر رہا ہوں، اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن میری نیت اور ارادہ تو بہت اچھا ہے، اور جو ہے حسن ہے، اچھا ہے میرا ارادہ. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی
کہ آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنی جو قربانی ہوتی ہے، قربانی والے عید میں جو قربانی کی جاتی ہے اضحیہ، اسے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، یہ تو بس ایک گوشت ہے بکری کا، یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ اضحیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور سنت کیا ہے کہ جو ذبیحہ جو قربانیاں ہیں ان کو ذبح کیا جائے گا نماز عید کے بعد، لیکن جو نماز عید سے پہلے کرتا ہے اس کا وقت صحیح نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس وقت میں قربانی کرنے کا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو محمد بن ابی حمزہ فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ عمل اگر اس کی نیت اچھی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی عمل میں نیت حسنہ اچھی نیت ہی کیوں نہ ہو، لم یصح، وہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک الا اذا وقع علی وفق الشرع، جب تک وہ شریعت کے موافق اور مطابق نہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اور وہ بات جس سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، بعض لوگوں کی طرف آئے جنہوں نے مسجد میں حلقہ بنایا ہوا تھا، ایسے ارد گرد گول بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے پاس کنکریاں تھیں جس میں وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک کہتا 100 مرتبہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ، 100 مرتبہ تحلیل لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو وہ کنکریوں پہ بیٹھے اسے گن رہے تھے اور یہ ذکر وہ اس پر عمل کر رہے تھے، اور اسے وہ گن رہے تھے، شمار کر رہے تھے کنکریوں کے اوپر۔ تو ان کے سر کے پاس کھڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ تو کنکریاں ہیں جس پر ہم گن رہے ہیں تکبیر تحلیل تسبیح۔ تو آپ نے فرمایا فعدوا سیئاتکم، اپنے گناہوں کو گنو، اس سے تو بہتر ہے۔ فانا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ یضیع من حسناتکم شیء، تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی بدعت پہ عمل کرو گے تو وہ ضائع ہو جائیں گی، لیکن اس سے تو بہتر یہ ہیں، فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ، تمہاری بربادی ہو یا امت محمد، اے امت محمد، ما اسرع ہلاکتکم، کتنے جلدی تم ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، یہ تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں بڑی تعداد میں، وافر مقدار میں۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَى، اور آپ کے یہ کپڑے ہیں جو ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، آپ کے برتن ہیں جو ابھی تک ٹوٹے نہیں، اور ابھی سے یہ کام شروع ہو گئے ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَحْدَى مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو تم اس طریقے سے بہتر طریقے پہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ او مفتتح باب ضلالۃ، یہاں تم گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہو، اور یہی بات ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ واللہ یا ابو عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم ما اردنا الا الخیر، ہمارا تو صرف خیر کا ارادہ تھا، نیت تو اچھی ہے، اس پر اتنی باتیں کیوں؟ فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ، کتنے ہی خیر کی چاہت رکھنے والے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں اسے پاتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے سنت کے موافق نہیں۔ تو یہ جو اثر ہے یہ امام الدارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ الصحیحہ میں اسے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تھا عبادت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں۔ اب ان عبادت کے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں کیا اثرات ثمرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو ہم ذکر کرتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ انسان کے سینے انشراح صدر حاصل ہوتی ہے، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اس انسان کو سلامتی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے ہر قسم کا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات آئی ہیں، اسی طرح سنت نبویہ میں بھی بہت سی احادیث اس بارے میں آئی ہیں،
جو دلالت کرتی ہیں کہ اس کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی کیا سعادت مندی، خوش بختی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی کیا سعادت مندی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، اس کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم برکتیں کھول دیتے اپنی آسمان اور زمین سے ان کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ اس بات پر مشتمل ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ عبادت کا ذکر ہے اس میں، اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور وہ یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرتا ہے اس دنیا میں کہ اس کو رزق عطا کرتا ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات اور خزانے اور معدنیات نکلتی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ عز و جل اہل کتاب کے متعلق فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر یہ قائم کرتے تورات و انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب نازل ہوا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے، یعنی اللہ انہیں دیتا ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی، ہر طرف سے رحمتیں، نعمتیں، برکتیں۔ یعنی یہ جو رزق ہے اللہ عز و جل آسمان سے نازل کرتا بارشوں کے ذریعے، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی سرزمین سے، جس میں اللہ عز و جل مختلف نباتات، باغات اور کھیتیاں اگاتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل اس میں سے مختلف قسم کے زمینی خزانے، ہم جانتے ہیں مختلف قسم کے کیا کیا کچھ معدنیات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ نکالتا۔ تو اللہ عز و جل نے ان دونوں آیتوں میں ایک بستی والوں کے تعلق سے اور اہل کتاب کے تعلق سے جو ذکر کیا، وہ دنیاوی ثواب ہے جو ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور جو اخروی آخرت میں ملنا ثواب ہے مومنین متقین کے لیے، اس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس فرمان میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر بلا شبہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ان پر سے، اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں ضرور داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی سیدھی بات کرو۔ پھر اس پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کا ذکر کیا آگے کہ جب تم یہ اچھا کام کرو گے تو کیا ہوگا، لِيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کام سنوار دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بہت بڑی کامیابی پاتے ہیں، کیونکہ اعمال کی اصلاح، ان کا سنور جانا اور گناہوں کی بخشش آخرت میں، یہ وہ آثار ہیں جو عبادت کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ اس بات پر مشتمل ہے اور ان آثار کے بیان پر مشتمل ہے جو دنیا و آخرت میں عبادت کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ تو دنیا میں اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے، اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے پوری بصیرت کے ساتھ اس راہ پہ چلتا رہتا ہے، اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے، اور آخرت میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، برائیوں کی اور گناہوں کی غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ بھی فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کیا ہے، یہی اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کرنا، کس طور پہ،
جو کچھ بھی وہ حکم دے اسے بجا لانا اور جس سے منع کرے اس سے اجتناب کرنا، دور رہنا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اور تنگیوں سے اسے نکالتے ہیں اور اللہ عز و جل اسے رزق عطا کرتے ہیں جو بھی اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس طور پہ کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اسی صورت میں، سورۃ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے آثار کا ذکر ہے کہ کیا کچھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سہل اور آسان کر دیتا ہے اور خیر کے بھلائی کے راستے اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے اور اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے جو اسے اس دنیا اور آخرت کی سعادت مندی دلاتی ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے اجر میں بڑا چڑھا کے اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ آخرت کا ثواب ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اور فرمایا اللہ عز و جل نے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی حق و باطل میں تم تمیز کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور انہیں بخش دے گا تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، فضل و کرم والا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے دلالت کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی اطاعت فرمانبرداری کی عمل کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرقان پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کی طرف گامزن رہتا ہے بصیرت کے ساتھ، ہدایت پر چلتے ہوئے اس دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب دیتا ہے، اس کی برائیاں اس سے مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اس آیت کے شروع میں جو ذکر فرمایا یہ اس جیسا قول ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ اس کی جیسا قول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ہے، آیت دین جو ہے، جو قرض سے متعلق آیت ہے، سب سے جو بڑی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا، تمہیں سکھلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے کیا فرمایا، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا، آسمان کے تھن کھول دے گا تمہارے لیے بالکل، یمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور نہریں بہیں گی تمہارے لیے۔ تو یہ جو امور ہیں یہ وہ آثار ہیں جو عبادت کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو عبادت یہاں پر کون سی ہے، استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اور جو اس کے نتیجے میں آثار ہیں وہ اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، بھرپور بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قائم کرے گا۔ اس جیسی دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا اپنے اس فرمان میں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم، اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی جانب پلٹ آؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت پر قوت میں اضافہ فرمائے گا۔
اور اسی کے جیسا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے تعلق سے بھی فرمایا سورۃ ہود میں، وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اس کی جانب پلٹ آؤ، تائب ہو جاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا ساز و سامان عطا کرے گا، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو خواہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے رہلوائیں گے، جیے گا وہ اچھی پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم اسے بدلہ دیں گے اس کے اعمال میں سے سب سے اچھے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ ذکر ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کیا مرتب ہوتا ہے کہ انسان اچھی سعادت بھری خوش بختی پر مبنی زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ کے تقوی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے معمور ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، ساتھ ہی اسے جو عظیم اور جزیل ثواب ملتا ہے آخرت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو سنت مطہرہ میں بات آئی ہیں کہ عبادات کے نتیجے میں جو اچھے پاکیزہ اثرات ایک مسلمان کی حیات میں اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور وصیت اور وہ عظیم وصیت و نصیحت اور وہ نفیس وصیت جو آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی تھی، جو کہ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، جس کا معنی ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اسے تم ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں امام ترمذی حدیث حسن صحیح ہے، اور ایک دوسرے الفاظ ہیں امام احمد کی مسند میں کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ امامک، اس کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو تو وہ جب بدحالی ہوگی، تنگی شدت میں تم پریشان ہوگے وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے جو کہ 19ویں حدیث ہے الاربعین نوویہ میں بھی موجود ہے 19ویں نمبر پہ، اور اس کی شرح میں حافظ ابن رجب اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں بہت ہی اچھے اور نفیس معانی اس کی شرح میں ذکر کرتے ہیں، اور میں نے ان کی شرح سے استفادہ کیا ہے اس حدیث کے معنی بیان کرنے میں، ان جملوں کو بیان کرنے میں۔ اللہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کی جو حفاظت کرتا ہے، اس میں دو باتیں شامل ہیں۔ ایک تو اس کے بدن، مال، اہل و عیال اور اولاد کی حفاظت، اور دوسرا اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ اسے گمراہ کن شبہات سے اور حرام شہوات سے بچا کے رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ سیدھے راہ پہ صحیح ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، اپنے دین اور دنیا کے جتنے بھی معاملات امور ہیں اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا حفاظت کرنا ہے اس کا، اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بندہ اللہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی جو حدود ہیں، اس کے جو احکام ہیں اس کی پابندی کرتا ہے انسان۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اسے وہ بجا لاتا ہے، اور جس سے منع کرتا ہے اسے وہ رکتا ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ اجر اور بدلہ اور ثواب دیتا ہے کہ اس نے یہ جو حفاظت کی ہے، تو جیسا کرتا ہے ویسا اس کو اس کی جزا ملتی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کام کیا ویسی اس کی جزا ملی۔ اس نے اللہ کی حدود کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دین اور دنیا کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے یہ فرمانا یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ جزا ہے، بدلہ ہے، تو یہ بھی ان اچھے اثرات میں سے ہیں جو عمل صالح کے نتیجے میں ملتے ہیں، اور یہ جیسا عمل ہے ویسی ہی اس کی جزا اور بدلہ ہے۔ جزاء من جنس العمل جسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی جب حفاظت کرو گے
تو اللہ عز و جل کو اپنے سامنے پاؤ گے کہ وہ تمہارا خصوصی اہتمام فرماتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے ناپسندیدہ چیزوں سے، برائیوں سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی خوشحالی میں اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہو تو، یعنی جب تم کشادگی میں ہو، خوشحالی میں ہو، پریشانی نہیں ہے، تو پھر اللہ عز و جل تمہیں یہ اس کا ثواب اور جزا اور بدلہ دیتا ہے کہ جب تم ٹینشن میں، پریشانی میں اور تنگی میں ہوگے تو وہ تمہارا اہتمام کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے کام سنوار دے گا۔ اور انہی چیزوں میں سے جو اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو خوشحالی میں یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدحالی اور پریشانیوں میں یاد رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ قصہ بھی ہے کہ وہ جو 3 لوگ تھے جنہیں غار میں رات گزارنی پڑی تھی، جو پرانے لوگوں کا قصہ ہے صحیح حدیث میں کہ وہ غار میں انہوں نے پناہ لی تھی تو ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی تھی اور بند کر دیا تھا، تو وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے، گویا کہ جیتے جی وہ قبر میں بند تھے۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہاں سے نجات اور خلاصی تو اللہ عز و جل ہی دلا سکتا ہے اس شدت و پریشانی میں جو ہم مبتلا ہیں، تو اپنے اعمال صالحہ کو ڈھونڈنے لگے، ٹٹولنے لگے جو انہوں نے خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے کیے تھے اپنے خوشحالی کی حالت میں، جب وہ اس میں پھنسے نہیں تھے پریشانی میں، تو اس کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے انہوں نے دعا کی جس میں یہ ابھی مبتلا تھے۔ تو ایک نے جو ہے والدین کے ساتھ نیک سلوکی کو وسیلہ بنایا، دوسرے نے پوری قدرت رکھتے ہوئے بھی زنا سے بچنے کو جو ہے وسیلہ بنایا، اور تیسرے نے اپنا جو ملازم اور مزدور تھا اس کی مزدوری کی حفاظت کی، اس کی نشو و نما کی، اس کو بچائے رکھا، جبکہ بغیر مزدوری لیے جو چلا گیا تھا اس کے باوجود اس نے اس طریقے سے خیر اور بھلائی کی، اس کے ساتھ اس کو وسیلہ بنایا۔ تو ہر ایک نے اللہ عز و جل کو سے جو ہے وسیلہ پکڑا اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشحالی کی حالت میں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو وہاں سے سرکا دیا، ہٹا دیا، اور وہ نکل کے باہر چلے گئے۔ تو یہ 3 لوگوں کا قصہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو عبادات ہیں، جو مشہور عبادات ارکان اسلام میں سے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان میں سے ہر عبادت کے اپنے اپنے اچھے اور پاکیزہ اثرات ہیں مسلمان کی زندگی میں، جن میں سے ہم کچھ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں نماز دین اسلام کا ستون ہے، اور یہ انسان کو بےہودگی، فحاشی اور منکرات برائیوں سے بچاتی ہے، اور یہ نہایت ہی مضبوط واسطہ اور صلہ ہے، رشتہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، ایک سب سے مضبوط رابطہ ہے۔ اگر انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے مساجد میں جا کے پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق اور اس کا رابطہ اللہ عز و جل سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے ہی دن اور ہمیشہ اور ہر وقت، شب و روز میں، دن اور رات اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، اس کے لیے 5 مرتبہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے نوافل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ ادا کرتا ہے، اور ان تمام پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اسے فحاشی اور منکرات سے دور رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ جب وہ کرتا ہے کسی بھی منکر کا، برائی کا، تو وہ سوچتا ہے کہ پھر میں نماز کیوں پڑھتا ہوں اور کیوں اس کی پابندی کرتا ہوں نماز کی، اسی لیے تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے میں چاہتا ہوں، اس کی رغبت رکھتا ہوں، جو کچھ ثواب ہے، اور ساتھ ہی میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے بھی جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو پھر اس کی یہ نماز اسے فحاشی و منکرات سے بچائے رکھتی ہے، اور وہ فواحش و منکرات اور برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز روکتی ہے فواحش اور منکرات سے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے اس کے بھی بہت بڑے اور عظیم آثار ہیں انسان کی زندگی میں۔ یہ انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، اس کا تزکیہ کرتی ہے، اسے ہر قسم کی کنجوسی، بخل، خود غرضی سے پاک کرتی ہے، ساتھ ہی اس کے مال کو بھی پاکیزہ کرتی ہے۔
اور اس کے ذریعے سے اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے، اس کا بھی یہ سبب ہے۔ اور اس کے ذریعے سے وہ کچھ اسے ملتا ہے جسے آج کے دور میں التکافل اجتماعی کہتے ہیں، یہ جو اجتماعی طور پہ انشورنس ہوتا ہے، اس طریقے کا معاملہ لوگوں کو مل جاتا ہے بغیر کسی جو ہے ان چیزوں میں پڑے ہوئے۔ اس طرح سے کہ جو اغنیاء ہیں، جو امیر ہیں، جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مالوں کی اور فقراء، ضرورت مند، حاجت مند و غریبوں کو دیتے ہیں، تو فقراء اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو اپنا راشن کھانا پینا ملتا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ جو حق اللہ عز و جل نے فرض قرار دیا ہے امیروں کے مال میں، اور اس بارے میں حدیث بھی آئی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، متفق علیہ جو ہے اسے بخاری مسلم میں، کہ جب اہل کتاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو توحید اور نماز کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنْهُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو جب یہ قبول کر لیں تو انہیں یہ خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقاتن فی اموالہم، ان کے مالوں میں صدقہ بھی فرض قرار دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کو، تو خذوا من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے امیروں سے لے کے ان کے غریبوں فقیروں میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے اخراج کا حکم ہے، اسے نکالنے کا، اور زکوٰۃ کو نکالنے میں بہت بڑا فائدہ ہے خود امیروں کے لیے جو نکالتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے ان کے نفس پاک ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور یہ جو وہ احسان بھلائی کرتے ہیں اس پر انہیں ثواب ملتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جو یہ خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، کہ جنہیں یہ فقر و فاقہ میں وہ جو مبتلا ہیں اور اس تنگی میں، تو انہیں اپنے دوسرے بھائی جو پیسوں والے ہیں ان کے ذریعے سے وہ کچھ مل جاتا ہے جن سے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور اپنی حاجت کو پورا کر لیتے ہیں، ضروریات کو۔ اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اغنیاء امیروں کے مالوں میں، اس طور پہ کہ اس کا فائدہ ان کے ضرورت مندوں فقیروں کو پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امیر ہیں، جو غنی ہیں، انہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ان کے بہت بڑے مال میں سے ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ عز و جل نے یعنی فضل و کرم کیا ان پر، اور ایک چھوٹا سا حصہ بس رکھا ہے، ان پر واجب کیا ہے، جو نہایت ہی قلیل ہے، جو اس امیر کے مال میں کوئی خاص اثر انداز نہیں ہوتا نکالنے پر بھی، اور اس کے باوجود جو ہے فقیر کو اور غریب ضرورت مند کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور مال میں سے اس کے پاس کوئی چیز میسر نہیں۔ تو کتنے اچھے اثرات ہیں اس کے انسانی زندگی میں۔ اسی طریقے سے اچھے آثار صدقہ خیرات کرنے کے نتیجے میں بھی مرتب ہوتے ہیں، مساکین کے ساتھ خیر بھلائی احسان کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فی سحابۃ اسقی حدیقۃ فلان، کہ ایک بار ایک مرد تھا، ایک انسان، ایک شخص تھا میدان میں، اس نے بادل میں ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سینچ دیں، یعنی وہاں جا کے پانی برساؤ، اسے سیراب کرو، اس کی آبپاشی کرو، ادھر جا کے پانی برساؤ۔ اس آواز کے بعد فتنحى ذلك السحاب، بادل ایک طرف چلا جہاں اس کو حکم تھا، فافرغ ماءه في حرة، اس نے ایک پتھریلی زمین پہ پانی برسا دیا سارا اپنا، فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، تو ایک نالی، ایک ندی نالی وہاں کی نالیوں سے بالکل لبالب بھر گئی، تو وہ شخص برستے پانی کے پیچھے پیچھے گیا، اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہاں جاتی ہے، تو اچانک ایک شخص کو دیکھا اس نے، فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، تو وہ اپنے پھاوڑے سے، اپنے بیلچے سے یہاں وہاں پانی سے اس کو سیراب کر رہا تھا۔ فقال له يا عبد الله ما اسمك، اس نے کہا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟
قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابہ، اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، تو بالکل یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا، اس شخص نے جو پیچھا کر کے آیا تھا. فقال له یا عبد اللہ لما تسألنی عن اسمی، تو اس نے کہا وہ کھیت والے نے کہ باغ والے نے، اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی حاذ ماؤہ یقول اسقی حدیقۃ فلان لاسمک، تو میں کہا کہ میں نے اس بادل میں یہ آواز سنی کہ پانی اس شخص کی کھیتی کو پلاؤ اور وہ تمہارا نام تھا. فما تصنع فیہا، تم اس میں کرتے کیا واقع جس کا یہ یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے. قال اما اذا قلت هذا، چلو اب تم نے یہ کہا ہے تو میں بتاتا ہوں. فانی انظر الى ما یخرج منها، دیکھتا ہوں میں کہ اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے، تو پھر اس حساب سے میں فاتصدق بثلثه، اس کا 1/3 میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں غریبوں میں. وآکل انا وعیالی ثلثا، اور 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں. وآرد فیہا ثلثہ، اور باقی جو 1/3 ہے وہ اسی زمین کی دیکھ بھال اور واپس سے کھیتی کرنے میں، باغ اگانے میں اس کے اوپر ہی لگا دیتا ہوں، خرچ کرتا ہوں. تو یہ حدیث تھی صحیح مسلم کی، اور ایک روایت میں ہے کہ واجعلوا ثلثہ فی المساکین والسائلین وابن السبیل، اور 1/3 میں مساکین، مانگنے والوں اور جو راہ کے مسافر ہوتے ہیں ضرورت مند، انہیں دے دیتا ہوں. اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے، شیخ عبد المحسن عباد فرماتے ہیں تو اس کے بھی عظیم اثرات ہیں انسان کی زندگی میں، اور اس کے نتائج بہت اچھے اور بڑے ہیں. اس طریقے سے کہ جو روزہ ہے وہ جنہ ہے، یہ ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے جو آپ کو بچاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت. تو کیسی ڈھال ہے؟ جنۃ من النار، آگ سے بچانے کے لیے جہنم کی، اور آخرت میں بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں بھی گناہوں سے بچانے کے لیے یہ ایک ڈھال ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو شہوت ہے، نفس کی قوت، وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے جو نفس کی جو شہوات ہیں، قوتیں ہیں، مستیاں ہیں، وہ تھوڑی ماند پڑ جاتی ہیں. تو وہ اس کے اور دوسری چیزوں کے درمیان جو انسان ہلاکتوں میں اپنے کو ڈالتا ہے، حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، بچاؤ ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے، مزے میں ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، لذتوں میں جس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو نفس ہے ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، ناقابل ستائش دنیا اور آخرت میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمقارع وحفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان کو ناپسندیدہ لگ رہی ہوتی ہیں بظاہر. جنت کو ڈھانپ دیا گیا ایسی چیزوں سے جو ناپسندیدہ ہیں، انسان کو اس کے نصب جو ہے مشکل گزرتی ہیں. اور جو جہنم ہے اس کو شہوات سے، اچھی لذیذ چیزیں جس کو پسند ہے اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے، اور یہ جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کے تھے. تو جنت کا جو راستہ ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہے انسان، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی جو اسے تو کچھ نفس کے مخالفت کرنی پڑتی ہے، اس پہ صبر کی ضرورت ہے. اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ تو شہوات سے بھرا ہوا ہے. تو انسان اگر ان شہوات سے بچتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے سلامتی کے ساتھ، اور اگر ان شہوات میں پڑ جاتا ہے تو وہ اسے حرام چیزوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. اسے ایک جلد ملنے والی عارضی لذت مل جاتی ہے، لیکن باقی رہنے والی حسرت، ندامت اور ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت میں باقی رہ جاتی ہیں. جیسا کہ حدیث متفقن علیہ، حدیث بخاری مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کی تو فوراً شادی کر لے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. یہ بہت سب سے زیادہ بہترین ذریعہ شرمگاہ کی حفاظت کا اور کامیاب کیا ہے؟ شادی کرنا. وغض للبصر، اور نظروں کو نیچی رکھنے کا بھی. ومن لم یستطع، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو
اس کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس، وعلیہ بالصوم، تو وہ روزوں کو لازم پکڑے، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کا بچاؤ ہو جائیں گے اس کی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہاں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ انسان اگر شادی کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے، تو اسے چاہیے فوراً اپنے نفس کی عفت یعنی عزت اور نفس کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے شادی کرے، اپنی بھی کرے گا اور جس سے کر رہا ہے اس کی بھی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کی عفت کی، آبرو کی۔ اور اگر وہ اس پہ قادر نہیں ہے تو پھر اس علاج نبوی کو وہ استعمال کرے جس کی جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ روزے رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک بچاؤ ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ روزے رکھنے سے اس کے نفس میں کچھ کمزوری آئے گی اور وہ ایسے امور کو کر نہیں پائے گا جو خوشحالی میں یعنی کھانے پینے اور مزے میں وہ کرتا ہے جب پیٹ اس کا بھرا ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ اور رہنمائی ہے جو آپ نے سنی نوجوانوں کے لیے کہ وہ شادی کی طرف جلدی کریں، شادی کریں اگر وہ یہ کر سکتے ہیں اور اس کی قدرت رکھتے ہیں، اگر اس کی نہیں رکھتے تو وہ اپنے نفس اور شہوات کی جو انسان کی قوت ہوتی ہے اور اس پہ ابھارتی ہے بہت زیادہ، اس کو روزے کے ذریعے سے کنٹرول کریں۔ اسی طریقے سے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتیں جو ان کے اوپر ہیں عام دنوں میں اس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے جو غریب بھائی ہیں، دیگر مسلمان بھائی ہیں غریب، ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ جو روزے کے علاوہ بھی بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، ایسی انہیں چیز نہیں ملتی جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے، تو یہ انہیں اس چیز پر ابھارتی ہے کہ وہ مساکین، غریبوں، نازاروں، ضرورت مندوں، بھوکوں کا احساس کریں، ان کے ساتھ خیر بھلائی اور احسان کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور جہاں تک حج کی بات ہے، حج بیت اللہ جو عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے اپنے بندوں میں زندگی میں ایک مرتبہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہوں، اور یہ بہت سارے امور پر مبنی ہے، مالی بھی اور بدن کے تعلق سے بھی محنت ہے اس میں، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں بہت ہی اچھے اور پاکیزہ ہیں اور بہت ہی قابل تعریف اس کے اثرات ہیں ایک انسان کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی ہے صحیح طور پہ صحیح بخاری مسلم میں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے جو کرنا ہے یہ کفارہ ہے ان کے درمیان جو کچھ بھی گناہ ہو۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو مقبول حج ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کا بدلہ اور جزا تو جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت ملتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج مبرور، مبرور حج، مقبول حج، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے حج کیا اس میں کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی، نہ فسق و فجور کا کام کیا اس نے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے حج سے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، پیدا کیا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور جو حج مبرور ہے وہ حج ہوتا ہے جو انسان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد انسان کا حال پہلے حالت سے بہتر ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر انسان کا حال برا تھا پھر وہ اچھا ہو گیا تو یہ نشانی ہے کہ حج اس کا قبول ہوا ہے، اس کی اصلاح ہوئی ہے، یا پہلے سے ہی اچھا حال تھا تو اس سے بھی زیادہ بہتر حال ہو گیا، بہترین ہو گیا، تو یہ واضح علامت ہے کہ اس کا حج مبرور ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب حج و عمرہ ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقرب
ایسی ایسی عبادات کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں جن کا وجود اس جگہ یعنی مکہ بیت اللہ کے علاوہ وجود ہی نہیں ہے اس کا، اور وہ کہیں اور کر ہی نہیں سکتے. جیسا کہ طواف ہے، یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مخصوص کیا ہے اپنے بیت عتیق بیت اللہ کے ساتھ. تو جب انسان مکہ پہنچتا ہے تو اس بیت عتیق بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور اللہ عز و جل کا اس عبادت کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے. ایسی عبادت کہ اگر وہ مکہ نہ پہنچتا تو اس کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے کعبہ مشرفہ کے گرد ہی کرنا جائز ہے. اور اس کے ذریعے سے وہ یہ یاد کرتا ہے، اسے یہ شعور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے میں کسی جگہ کا طواف کرنا مشروع نہیں ہے، جائز قرار نہیں دیا اللہ عز و جل نے سوائے اس جگہ کے. تو جائز نہیں ہے کہ ان مزاروں میں سے کسی مزار کا اور درگاہوں کا طواف کیا جائے یا زمین کے کسی بھی حصے کا سوائے اس کعبہ مشرفہ کے. اور انہی عبادات میں سے بوسہ دینا اور استلام کرنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، تقبیل و استلام بھی ہے حجر اسود کو، اور استلام کرنا ہے رکن یمانی کو، کیونکہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا کسی اور جگہ کسی اور پتھر کے ساتھ اس کو چومنا یا استلام کرنے سے جائز قرار نہیں دیا ہے سوائے ان دونوں جگہوں کے. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ حجر اسود کے پاس آتے، اسے بوسہ دیتے، چومتے، اور یہ بھی کہتے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو نہ چومتا. اور ان آثار میں سے جو حج و عمرہ کرنے کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں وہ یہ کہ جب احرام میں ہوتا ہے محرم تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور صرف دو لباس اس نے اوڑھے ہوتے ہیں، ازار ہوتا ہے اور چادر ہوتی ہے، جس میں امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے انسان یہ یاد کرتا ہے، اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ موت کا جو کفن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے. تو اعمال صالحہ کر کے برائیوں سے بچ کے موت کی تیاری کریں، اور یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے انسان کے لیے. جس طرح کہ حج کے ہی متعلق فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ لے لیا کرو، راہ کا جو سامان ہوتا ہے راہ مسافر کا، زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان تمام حجاج کرام جو ہیں وہ ایک جگہ عرفہ کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو یاد آنی چاہیے، اور آتی ہے قیامت کے دن جب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک میدان میں جمع ہوں گے تو وہ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں اعمال صالحہ کر کے. اور حج میں یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے مشرق و مغرب سے آ کر آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور نصیحت چاہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال کی جانکاری انہیں حاصل ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے غم و علم میں وہ شریک ہوتے ہیں. اور ایسی چیز کی جانب وہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں جسے کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، عظیم عبادات ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں مشروع قرار دیا ہے، انہیں کرنے کا حکم دیا ہے، جس پر اپنے دین حنیف کی بنیاد ڈالی ہے. اس کے نتیجے میں بہت سے پاکیزہ اور اچھے اثرات ایک مسلمان کی دنیاوی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اور بہت ہی عظیم اثرات اس کے آخرت کی زندگی میں بھی مرتب ہوتے ہیں. آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس چیز کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو بات کو سنتے ہیں تو اس میں سے اچھی ترین بات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو راہ دکھانے والے بنا دے کہ ان کو ہدایت کی جانب رہنمائی ہم کریں. بلا شبہ وہ سبحانہ تعالیٰ جواد و کریم ہے، اور بے شمار درود و سلام اور برکتیں اور نعمتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے تمام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے افضل ہمارے نبی، امام، ہمارے سید، ہمارے بڑے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل، اصحاب اور ازواج پر، اور جو بھی آپ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں،
ان تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی شیخ حفظ اللہ کے درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، عبادات میں استقامت دے، اور اس کے نتیجے میں جو اثرات دنیا آخرت میں ملتے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔